تین عورتیں انسانی تاریخ کی معیاری عورتیں ہیں: آسیہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ نیک بندیاں ہیں جنہوں نے کبھی کوئی برائی نہیں کی۔ ان کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، مگر عجیب بات ہے کہ تینوں کو دنیا میں بے پناہ دکھ جھیلنا پڑا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا انجام یہ ہوا کہ مصر کے فرعون نے مخالف سمتوں سے ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹوایا اور اس کے بعد انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو فلسطین کے یہودیوں نے ذلیل کیا اور ان پر زنا کا الزام لگایا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سخت قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ یقیناً خدا کے علم میں تھا کہ یہ تینوں خواتین جنتی ہیں۔ وہ ان کو اچھے حالات میں رکھ سکتا تھا، جس طرح وہ انہیں آخرت میں اچھے حالات میں رکھے گا۔ اس کے باوجود خدا نے گوارا کیا کہ یہ پاکیزہ ترین نسوانی روحیں آزمائشوں میں آئیں اور وہ ان کے ساتھ وہ ظلم کریں جو انہوں نے کیا۔ اس کی واحد وجہ خدا کی سنت امتحان ہے۔ خدا کو یہ مطلوب ہے کہ وہ ظالموں کا ظلم ہونا ثابت کرے اور ان کے معاشرے کو اس بات کا مجرم ٹھہرائے کہ انہوں نے کھلے ہوئے فساد کو دیکھا، پھر بھی فسادیوں کو روکنے کے لیے نہیں اٹھے۔ انہوں نے بے گناہ زندگیوں پر گناہ گاروں کو شیطانی قہقہے لگاتے ہوئے پایا، مگر وہ خاموش رہے۔ ایسا واقعہ کسی بے داغ انسان ہی کے ذریعے ظہور میں آ سکتا ہے۔ جس طرح چیزوں کو ہمیشہ صحیح ترین باٹ میں تولا جاتا ہے، اسی طرح لوگوں کے ظلم و فساد کو ایسے انسانوں ہی کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے جو خود بے داغ ہوں، جو انتہائی بے ضرر ہوں۔ اس کے باوجود لوگ ان کے ساتھ شیطانی حرکتیں کریں، ان کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، پھر بھی لوگ ان کو اپنی بدباطنی کا نشانہ بنائیں۔ زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کا معاملہ ملا جلا ہوتا ہے۔ وہ مظلوم ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ وہ ظالم بھی ہوتے ہیں۔ انہیں کسی سے برائی پہنچی ہے تو انہوں نے خود بھی اس کو برائی پہنچائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ خدا کے ترازو نہیں بنائے جا سکتے۔ اگر آپ دوسرے کے ساتھ اشتعال انگیز کارروائی کریں اور اس کے نتیجے میں دوسرا شخص آپ کے خلاف فساد کرنے لگے تو آپ کا واقعہ دوسرے شخص کے ظلم کو ناپنے کا پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر آپ کسی سے چھین جھپٹ کریں اور اس کے بعد وہ آپ سے مار پیٹ کرنے پر اتر آئے تو آپ کبھی وہ آدمی نہیں بن سکتے جس کے ذریعے خدا دوسرے شخص کے ظلم کو ناپے اور اس کو اس کی بد کرداری کی سزا دے۔ ترازو یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو درست بناتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ اس قابل ٹھہرتا ہے کہ وہ نادرست چیزوں کو ناپے اور تولے۔ اگر ترازو میں بھی کچھ فرق ہو، جیسے دوسری چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تو ایسا ترازو بننے کے لائق نہیں۔ یہی معاملہ انسان کی اخلاقی پیمائش کا بھی ہے۔ انسانوں کی اخلاقی حالت کو ناپنے کے لیے ایسے انسان درکار ہیں جو یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو دوسروں کے لیے بے ضرر بنا لیں، جو اپنے صابرانہ انداز کی وجہ سے اس بات کو ناممکن بنا دے کہ کوئی شخص رد عمل کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ ان کی زندگی اتنی بے داغ ہو کہ ان کے خلاف کیا ہوا ہر ظلم سراسر یک طرفہ ہو، ان کے خلاف برپا ہوا ہر فساد محض ایک فریق کی شرارت کا نتیجہ ہو۔ فرعون کے ظلم اور گھمنڈ کو ثابت شدہ بنانے کے لیے ضرورت تھی کہ حضرت آسیہ جیسی معصوم خاتون اس کے عقد نکاح میں دی جاتی۔ وہ ان کی معصومیت کو پوری طرح دیکھے، اس کے باوجود بالکل بے بنیاد طور پر وہ ان کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے۔ یہودیوں کی شیطانیت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت مریم جیسی پاکیزہ روح درکار تھی جس کا معاملہ یہودیوں کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو ناحق ذلیل کریں اور اس پر زنا کا الزام لگائیں۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے سرکشی کو درجہ ثبوت تک پہنچانے کے لیے ضرورت تھی کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بے داغ سیرت کی خاتون پر وہ ناحق اور بلا وجہ ظلم کریں۔ یہ مصیبت جو خدا کے کچھ بندوں کو جھیلنی پڑتی ہے، یہ اس عمل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ ترازو اسی وقت ترازو بنتا ہے جب کہ وہ تول کا بوجھ اٹھائے،
یہی معاملہ انسانوں کے درمیان اخلاقی ترازو بننے کا بھی ہے۔ یہاں بھی آدمی کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان خدا کی ترازو بن سکے۔ ظالم کے ظلم کو تولنے کے لیے ایک آدمی کو مظلومیت کا وار سہنا پڑتا ہے۔ مفسد کا مفسد ہونا اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کہ کوئی شخص اس کے فساد کا شکار ہو۔ دھوکہ دینے والے کے لیے کوئی آدمی درکار ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر اس کی دھوکہ بازی کو ثابت شدہ بنائے۔ مزید یہ کہ ایسے ہر واقعہ میں قصور تمام تر ایک طرف ہو اور بے قصور تمام تر دوسری طرف۔ بے داغ انسانوں کے ساتھ ظلم کیا جانا دراصل خدا کی سنت امتحان کی قیمت ہے۔ بے داغ انسان گویا خدا کے صحیح ترین ترازو ہیں جن پر لوگوں کی بدکرداریوں کو تولا جاتا ہے۔ لوگوں کے ایمان و اخلاق کو تولنے کی یہی واحد صورت ہے۔ یقیناً یہ بڑا اندھوناک معاملہ ہے، مگر ان ستائی ہوئی پاکیزہ روحوں کو خدا کل کے دن اتنا زیادہ اجر دے گا کہ وہ آج کی تمام تکلیفوں کو بھول جائیں گے۔ وہ کہہ اٹھیں گے کہ خدایا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم سے ایک بہت چھوٹی قیمت لے کر ہم کو ایک بہت بڑے انعام کا مستحق بنا دیا۔